تو وہ امام مالک کا مشہور ہے کہ انہوں نے اپنے استاد سے امام وکیع سے شکایت کی کہ میری حافظے میں کچھ کمزوری ہو رہی ہے، تو نسیان کے دباؤ میں آ رہا ہے. تو آپ نے انہیں فرمایا کہ امام صاحب کہتے ہیں کہ شکایت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی لأن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی. آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے استاد سے شکایت کی امام وکیع سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو حافظہ ہے اس کے متاثر ہونے کا تعلق گناہ کے ساتھ، غلطی کے ساتھ. فاوصانی الی ترک المعاصی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ گناہ ترک کرو. ظاہر امام صاحب کے درجے کے گناہ کوئی آپ کے میرے گناہ نہیں ہوں گے، لیکن جس درجے کی شدید غلطی تھی، وہ سوچ فکر کی کوتاہی تھی، اس سے بھی ان کو روکا گیا. لأن العلم نور من الہ، کی اللہ تعالیٰ کے نور میں سے ایک نور ہے جس میں حافظے کو اس میں شامل کیا گیا. اور نور اللہ لا یعطی لعاصی، اور یہ گنہگاروں کو نہیں عطا کیا جاتا. تو جعفری صاحب کے بارے میں بہت کچھ جاننا ایک بات تھی، لیکن جب ان کے حافظے کی طرف دیکھتا ہوں کہ ایک سیاست کا، کشمیر کی تحریک کا، ایک نظریات فکری تحریک کے طالب کی حیثیت سے، کارکن کی حیثیت سے، تو مجھے سچی بات یہ ہے کہ قابل رشک لگتا ہے جعفری صاحب کی زندگی کا یہ پہلو بھی کہ ان کا حافظہ بھی پوری طرح پر تازہ ہے. ان کی وابستگی تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، ملت اسلامیہ کے ساتھ. موضوعات انہوں نے مختلف قسم کے موضوعات پر، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے مختلف موقع میں بات کی ہے، لیکن یہ کتاب خود ایک بڑا جامع انسائکلوپیڈیا ہے اپنے موضوع کی نسبت سے. اس لیے کہ جو خطوط انہوں نے لکھے، ان کے جو جوابات آئے، ان میں زندگی کے تقریباً ہر شعبے کی شخصیات موجود ہیں. اس وقت بڑی کلاور شخصیات ہیں، اور ظاہر ہے انہوں نے شوق سے، تجسس سے، اپنے سے بہت بڑے آدمی کو سمجھ کے خط لکھا ہوگا، اس سے ان کے خیالات کی ایک بڑی عکاسی ہوتی ہے. اور ان تحریک کے متعلق ان شخصیات کا، ان حضرات کا اس وقت جو خیال تھا، وہ بعد کے آنے والے واقعات اور اس موجودہ حالات کے تناظر میں کتنا درست اور کتنا صحیح اور کتنا غلط ثابت ہوا، اس کا جائزہ لینے میں بھی ہمیں بہت آسانی ہوتی ہے. اور اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ آج سے 50 سال پہلے، 60 سال پہلے، 54 سال پہلے، خاص طور پر 40 سال پہلے تک کا، 50s، لیٹ 50s تک کی جو خط و کتابت مڈ 60s تک کی، اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ لوگ اس وقت میں سے کچھ لوگوں کو باقاعدہ ان کی مارکیٹ کی جا سکتی ہے جن کی سوچ، فکر اور خیالات ایسے تھے کہ جو مستقبل میں کامیاب جانے کی پوری صلاحیت رکھتے تھے، اور جنہیں تحریک کے ماضی، حال اور مستقبل اور اپنی قومی زندگی کو عروج و زوال پر بھی گہری نظر تھی. مجموعی طور پر کتاب جو ہے ایک بڑی مستند تاریخی دستاویز ہے، مستقبل کے لیے بے شمار موضوعات پر رہنمائی کا باعث ہے. اور اس موجودہ سوسائٹی میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے بشیر حسین جعفری صاحب کا، جس کے لیے میں دلی گہرائی سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور میں کتاب سے پڑھنے سے پہلے متاثر ہوا، اور اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ میں باقاعدہ پورے 500 روپے دے کے خریدی، اس میں کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں کیا میں نے. پہلے دن چودھری غلام عباس مرحوم کی برسی پہ جب لگی اور اس کا اعلان وہاں سردار قیوم خان صاحب محترم نے کیا، انہوں نے کہا کہ کتاب یہاں دستیاب ہے بشیر حسین جعفری صاحب کی کلمات خیر بھی گئے، تو میں ابتدائی خریداروں میں ہوں. یہ بھی میری اس کتاب کے ساتھ دلچسپی کا ثبوت ہے. یہ سب سے پہلا خریدار ہوں. تو جب یہ کتابیں کوئی 50,000 20,000 بک جائیں گی تو میں یاد کروں گا کہ جو اوپننگ بائر تھا، پرچیزر تھا، ان کا کسٹمر تھا، کلائنٹ تھا، تو اس کے حوالے سے اگر کوئی ایوارڈ دینا چاہے گا تو آرام سے فہرست آئے گا. میں اسی پر ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک درخواست ہے آپ تمام حضرات سے کہ موبائل اپنے بند کر دیں. ڈاکٹر صاحب 5 منٹ. شکریہ. میں 2 منٹ لوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نام خالد رحمان صاحب اور بشیر حسین جعفری صاحب جو کتاب کے سامنے مہمان گرامی، مجھے کتاب دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے. وہ خوبصورت کتاب ہے، باہر سے اندر سے وہ خوبصورت ہوگی. مجھے بدقسمتی سے موقع نہیں ملا کہ میں پڑھوں، اور مجھے امید ہے کہ کل سے مجھے موقع ملے گا. تو اس کو دیکھ کے معلوم ہوتا ہے کہ بشیر حسین جعفری صاحب نے بہت محنت کی ہے. ایسی جو کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، انہوں نے بہت تحقیقات کی ہوگی. میرے خیال میں اس میں کافی وقت ضائع ہوگا اور اتنی بڑی کتاب. دوسری میں نے تھوڑے سے سوالات پڑھے ہیں کشیر میں، اور اس میں جو میں نے خاص چیز پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے غلامی کے دور کے جو حالات تھے وہ آئے ہیں. ان حالات کو دیکھ کے کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے وہ تفصیل سے ان کا ذکر کیا ہے. اس سے ہم یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ ہمارے وہ بھائی، ہمارے وہ عزیز، ہماری وہ بہنیں
ہمارے مائیں مانا تو پرانی ہوگی جنہوں نے کہ غلامی کے حالات نہیں دیکھتے، ان حالات کو دیکھ کے تو یہ موازنہ کر سکتے ہیں کہ آزادی اور غلامی میں فرق کیا ہو. جب وہ موازنہ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے اس ملک کا شہری ہونے کی حیثیت سے، اس کا واسی ہونے کی حیثیت سے ہم آزادی کا تحفظ کریں، اور تحفظ ہی نہیں کریں بلکہ وہ ہمارے بھائی، وہ ہماری بہنیں جو دن رات قربانی دے رہے ہیں، جو کئی ہزاروں کی قربانی دے چکے ہیں، کئی ہزاروں جیلوں میں ہیں، ان کی آزادی کے لیے بھی ہم مسلسل کوشش کریں تاکہ وہ بھی آزادی کی نعمتوں سے مستفید ہو سکے. اسی کے ساتھ ختم کرتا ہوں. میں کتاب پڑھ لوں گا تو موقع ملا پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. میزبان محترم جناب خالد رحمان صاحب کی اجازت سے اگر وہ اجازت دیں تو میں بہت ضابطہ عرض کر دوں کہ یہاں پہ جو حضرات تشریف فرما ہے ان میں سے اکثریت ایسے جو کسی تعارف کی ضرورت نہیں، لیکن درمیان میں جیسے لوگ بھی بیٹھے ہیں تو اگر مناسب ہو تو جو صاحب گفتگو کریں تو آپ نے تعارف کروا کیا کریں تو یہ ایک آسانی ہے. سب سے پہلے سردار علی قمر خان صاحب صدر اعظم کشمیر مسلم کانفرنس اور نمبر قانون صاحب اسمبلیوں نے گفتگو کی. جنرل ریٹائرڈ محمد ایاز خان صاحب جو ہمارے چیف ایگزیکٹو ہے آزاد کشمیر کے، ہمارے سینئر سیاستدان قابل احترام بزرگ ہیں، انہوں نے گفتگو کر لی. میرا نام راجہ محمد یاسین خان ہے. میں اسلام آباد میں کاروبار کرتا ہوں اور سیاست سے بھی کچھ تعلق ہے، اور یہاں جو بیٹھنے کا میرٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں سید بشیر حسین جعفری صاحب سے 20 سالہ رفاقت کا میرا تعلق ہے اور رفاقت ہے. اس حوالے سے میں آپ آپ وزیر بھی ہیں جی وہ بات نہیں جو آپ کو بتا دیں. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ 2 وقت بڑے مشکل ہوتے ہیں بات کرنے کے لیے. یا تو وہ وقت جب آپ کسی کے بارے میں بالکل کچھ نہ جانتے ہو تو آپ کو کہا جائے کہ اس کے بارے میں بات کرو، یا کسی آدمی کے بارے میں بہت کچھ آپ جانتے ہو پھر بھی بڑی مشکل پیش آ جاتی ہے کہ آپ کہاں سے آغاز کرے. وقت جب 5 منٹ کا ہو اور شخصیت سید بشیر حسین جعفری جیسی ہو تو پھر اپنی کم مائگی کا بھی احساس ہوتا ہے اور وقت بھی کم لگتا ہے. میں اتفاق سے ان دوسرے لوگوں میں شامل ہوں جنہوں نے یہ دعویٰ ہے کہ سید بشیر حسین جعفری صاحب کے بارے میں مجھے الحمدللہ بہت سارا کچھ معلوم ہے. جعفری صاحب کی جو سب سے پہلی بات جو سردار علی قمر خان صاحب نے اشارہ کیا وہ میں سمجھتا ہوں، یہ میں جو باتیں کروں گا میں اس کو امانت سمجھتا ہوں محفل کی، اور کسی قسم کی ایگزیجریشن نہیں کروں گا. یہ کہ جو روایت ہوتی ہے کہ کسی کو بڑھانے کے لیے مر جائے تو اس کی خوبیاں بیان کی جائے اور سامنے بیٹھا ہو تعریف کی جائے. میں جو میرے ذاتی مشاہدات اور تجربات ہیں، ایک تو یہ کہ بات ان کی یاداشت اور حافظہ بلاٹا آپ کو جس وقت کہتے ہیں اللہ نے وہ عطا کیا، اور میں سمجھتا ہوں ان کی ذات کا سب سے بنیادی ایلیمنٹ اور عنصر جو ہے وہ ان کا حافظہ ہے. یعنی ہم سب لوگ اگر آپ غور کریں تو شاید ہی کوئی ایسا آدمی ہو جو کہ اپنی پہلی جماعت سے لے کر اس نے اگر ایم ایل تک یا کہیں تخصص حاصل کیا ہے وہاں تک کہ اپنے جو کولیگز ہیں کلاس فیلوز ہیں ان کو ڈیفرینشیٹ کر سکے کہ پہلی جماعت میں میرے ساتھ کون سا اسٹوڈنٹ کم از کم میں تو نہیں کر سکتا. لیکن اللہ کی مہربانی سے جعفری صاحب کو یہ بھی پتا ہے کہ پہلی جماعت میں ان کا کلاس فیلو کون تھا، دوسری میں کون تھا، 8ویں میں کون تھا، 9ویں میں کون تھا. ہو سکتا ہے کوئی لوگ بھولتے ہوں لیکن ایک تو یہ بات. دوسرا اللہ کی مہربانی سے انسائکلوپیڈیا کشمیر کے بارے میں کوئی بات بالخصوص آزاد کشمیر جو اس وقت ہمارا موجود ہے اس کے بارے میں آپ نے پوچھنی ہو تو آپ پوچھیں، جواب آتا ہے. اللہ جنت سے کرے ہمارے ایک اور عبدالصمد وانی صاحب تھے، ان میں بھی یہ خصوصیت موجود تھی. لیکن جعفری صاحب میں تو ہم نے اب تک دیکھا ہے کہ کوئی سوال پوچھا اور کسی ایک آدمی کے بارے میں ذکر ہوا تو پوری ایک داستان چل پڑی اور پورا ایک نقشہ کھینچ کے وہ رکھتے ہیں. اللہ نے یہ بڑی صلاحیت عطا کی اور یہ مشکل کام ہے، اللہ کی طرف سے دین ہے. ایک اور بات، میں جس صاحب کتاب کے بارے میں بات کر رہا ہوں 2 منٹ اور پھر 2 منٹ کتاب کے بارے میں. ایک اور بات جو بڑی خطرناک بات ہے کہ جعفری صاحب سے میں انہیں شمشیر برہنہ کہتا ہوں. وہ سچ اس قدر تلخ اور ننگا بولتے ہیں جیسے راجہ انور صاحب بولتے ہیں، وہ تشریف لائے ہیں، کہ میں اپنے جاننے والوں میں بہت کم لوگ ایسے دیکھے ہیں جو کہ سچ کو
नंगे तरीके से बयान करें, शमशीर ब्रैना की तरह, और उस सच को साबित भी कर सकते हैं। यानी सच को तो इस तरह के होते हैं कि आदमी बात कर लेता है लेकिन उसके पास उसके लिए दलील नहीं होती, कि वो सच भी हो, खरी और अटल बात भी हो और उसके पीछे दलील भी हो। ये अल्लाह ने जाफरी साहब को बड़ी सलाहियत होता है। एक और चीज क्योंकि आपको जिन साहबान पे कभी तजर्बा हुआ हो, खूबसूरत हैंड राइटिंग है और उसके पीछे खूबसूरत ख्यालात भी। जाती तजर्बा आपको बताऊं कि क्योंकि हम अक्सर इकट्ठे रहते हैं, अगर उन्होंने एक चिट भी लिखी है, एक सतर भी कभी मुझे लिखी है, तो वो मेरी लाइब्रेरी है, मेरी किसी दराज में महफूज तबर्रक के तौर पे, इसलिए कि वो एक चिट जो सतर है उसमें तहरीर की खूबसूरती के साथ साथ ख्याल की नुदरत और खूबसूरती भी बहुत मौजूद होती है और मेरे लिए वो बड़ा एहसास होता है संभाल के। किताब के बारे में कुछ अर्ज करूं कि इन्होंने, मैं इस किताब को असद रात से पढ़ रहा हूं, इस तरह के मुख्तलिफ मज़ामीन के कहीं आते रहे, कभी मैंने मुसद्दा देख लिया, कभी किताब की शक्ल में। इन्होंने कोई मौजूद छोड़ा नहीं, अब तक इन्होंने यह भी किया कि आलमी जो वाक़यात उनको अपनी जात के हवाले से, ये एक नया तजर्बा इन्होंने किया है। इल्मी अदबी शख्सियत तशरीफ फरमाया, उसको कैटेगराइज करेंगी। फर्स्ट करें, इन्होंने हमने चर्चिल या हिटलर का नाम सुना है, तारीख में उनका जो मुकाम है उस हवाले से जानते। इन्होंने यूं बताया कि मैंने हिटलर को, जब हिटलर का फलाह वाक़या हुआ, जंग अज़ीम दूसरी शुरू हुई, तो मैं उसको यह कर रहा था, मैं उस वक्त अपने गांव में गुल्ली डंडा खेल रहा था, कुछ कर रहा था, सादगी से इन्होंने वो बयान किया। तो ये एक बड़ा खूबसूरत तरीके से इन्होंने उसको ज़हन नशीन करवाया था। फिर सच्ची बात इन्होंने जब आमतौर पर करते हैं, जो अपने ऊपर भी लिखी, इन्होंने ये भी बताया, छुपाया नहीं कुछ, कि जब ये पहली दफा मरी आए तो ये चमड़े का जूता पहली दफा देखा। और ये भी खुशगवार तजर्बा उन्होंने बयान किया कि जब पहली दफा बाथरूम में गए तो घबरा के बाहर निकला कि मैं किसी अंग्रेज के घर में आ गया हूं, ये क्या। तो फिर किसी ने बताया कि नहीं, ये बाथरूम है, उसको इस्तेमाल करने का। एक तरफ वो आपने मासूमियत और एक तजर्बा और इल्म की गुस्ल को आपस में जोड़ दिया और हकीकत भी बयान की। कश्मीर के हवाले से इनकी बहुत खिदमात है। 1965 की में आप देखते मुख्तलिफ मौज़ूआत है, वक्त थोड़ा सा ज्यादा वक्त नहीं चाहता। ये जो किताब पढ़ेंगे तो इसमें बेशुमार चाशनी है, अदबी चाशनी भी है, तारीख के तालिब इल्म के लिए भी इसमें कुछ मौजूद है। जो इनके दोस्त हैं मुझ जैसे नाक़िस फहम लोग, उनका भी इन्होंने तज़किरा बड़े खूबसूरत अंदाज में किया। इनके किसी दोस्त ने कल कहा कि आपने दोस्तों की तारीफ ही लिखी है, तो इन्होंने कहा कि मैं उनको चूंकि अच्छी नजर से देखता हूं, मेरे सामने उनके अच्छे पहलू आते हैं। तो बहरहाल ये इन्होंने बहुत दोस्तों को, बल्कि ये हमने भी देखा, मैंने कहा कि फर्क करे राजा यासीन का तज़किरा आपकी किताब को पढ़ना क्यों पसंद करें। जिन्होंने कहा कि जिन लोगों के साथ मेरी जिंदगी गुजरी है उनसे काट के तो मेरी तारीख है, मेरी सवाल हयात नहीं पढ़, मैं उन्हीं के साथ हूं, उनके साथ ही मेरी बात बन गई। दोस्तों के दोस्त हैं लेकिन इनके साथ दोस्ती निभाना जरा मुश्किल काम है। नाज़िक मजाज शाह ताब सुखन नज़ार, ये मैं मुख्तर बताऊं कि सख्त जरा नाज़िक मजाज है। अदीब होते भी वैसे नाज़िक मजाज है, अदीब शुरा, ये कुछ ज्यादा ही। मेरे सिर्फ दो दोस्त ऐसे, ये इल्म फन के मैदान में, एक ये और एक और, उनका नाम नहीं लेता, यहाँ मौजूद नहीं, जिनका मैं ये सोचता रहता हूँ कि कहीं नाराज ना हो जाए, और ये भी कैटेगराइज करता रहता हूँ कि नाज़िक मिजाजी में इनमें आगे कौन है, ये है या वो है। बहरहाल आखिरी बात के सियासत से बड़े बेजार है, एक सियासी जमात से इनका ताल्लुक भी है, लेकिन हमेशा बेदारी का इजहार करते हैं सियासत। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आई अंदर इनके एक सियासतदान मौजूद है, वो सियासतदान जो जिंदाबाद और पाइंदाबाद कराने का शौकीन होता है। और इसका उन्वान आप देखें किताब को जो जिंदाबाद रखा है, तो ये वही शराबती सियासतदान है जिसको ये दबाते हैं, लेकिन वो अंदर कहीं मौजूद है, जिंदाबाद के नाम से अपनी किताब शुरू की। तो सियासत से बेशक बेदारी का इजहार करें, लेकिन अंदर बाहर जरूरत नहीं सियासत मौजूद। मैं IPS के जो हमारे मेजबान हैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्हें खूबसूरत महफिल मुनक़्क़िद करवाई अपने यहाँ, और ये इल्म अदब की दुनिया में जो नाम पैदा कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह ताला इन्हें खैर बरकत दे। एक बात किताब के हवाले से कि किताबें छपती हैं, बहुत कीमती ऐसे नादर नुस्खे होते हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती एक होता है या इल्म से दूरी कि हम उनसे इस्तेफादा नहीं करते। हम जो यहाँ लोग बैठे तो जाफरी साहब से न सही, इस किताब के साथ और इल्म के साथ हमदर्दी है कि हम इस किताब को आम करें, ये हमारा फर्ज बनता है। कमाल है नहीं कह दिया एक सिलसिला चल निकला कह रहा जनाब मेजबान तकरीब और मोहतरम सैयद बशीर शाह साहब जाफरी और शौकाए आज़ाद, जहाँ तक इस तकरीब सईद का ताल्लुक है, मोहतरम सदर आज़म जम्मू कश्मीर मुस्लिम कांफ्रेंस